اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں فین ہے یہ ہمت فین ہے۔ جتنی جس میں ہمت ہو، طاقت ہو، وہ اپنے آپ کو ہوا کر لے، اور اس کی ہوا جو ہے یہ پیوریفائڈ ہے، ٹھنڈی ٹھار ہے، اور یہ دیکھیں جہاں آپ کرنا چاہیں وہیں آپ کو یہ لگے گی۔ تو جب بجلی بچانا مقصود ہو تو پھر آپ ایسے پنکھے استعمال کر سکتے ہیں، بے شک بجلی ہو یا نہ ہو۔ تو اپنے آپ کو کیسے آپ نے سکون میں رکھنا ہے، یہی تو سیکھنا ہے کہ اس دنیا میں کیسے سکون کو لایا جائے اور کیسے اپنے آپ کو کمفرٹ اور ریلیکس کیا جائے، کس طرح خوش رہا جائے اور کس طرح خوش رکھا جائے۔ تو سائنس بھی پڑھی، میتھس بھی پڑھا، اسٹیٹ، اکنامکس، ایوری تھنگ، لیکن نہیں پڑھا تو وہ نہیں پڑھا کہ جس سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کی زندگی مل جاتی اور شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی مل جاتی، حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا کوئی رخ ہمیں مل جاتا، کوئی انداز مل جاتا۔ تو بہرحال آپ ہمت فین کو لے کر ہمت سے کام لیجئے۔ دنیا میں جینا تو ہے، چونکہ مرنا جو ہے وہ اپنے بس کی بات نہیں۔ لوگ مرتے ہیں، یعنی پہلے کام کر کے لوگوں کو خوشی ہوتی تھی۔ ہماری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ تقریباً 80-85 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا، تو وہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن بھی وہ کھانا پکا رہی تھی۔ تو آج جو دنیا میں جو رسم و رواج ہے یا جو جسمانی بھاگ دوڑ ہے، فزیکل ایکسرسائز ہے، وہ اب نہیں رہی۔ یعنی کام سے جی چرانا، کام سے موت آنا، یعنی یہ بڑی حیرت کی باتیں ہیں۔ پہلے لوگ پڑھتے بھی تھے، مزدوری بھی کرتے تھے، گھر بھی چلاتے تھے، دوسروں کے بوجھ بھی اٹھاتے تھے، اپنے گھر والوں کا بوجھ اٹھاتے تھے۔ اب یہ جو گھر کے کام ہیں، اگر گھر میں 5-10 آدمی ہیں تو ایون سب کے منہ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس کو کس کام کا کہا جائے، اور یہ دیکھتے دیکھتے ہی اب عمر گزر جاتی ہے اور کام وہیں کا وہیں رہتا ہے، اور کسی کو کہنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو کیا پھر منہ لے کے بیٹھیں گے۔ تو یہ بھی آج کی سچویشن بن چکی ہے کہ اب کام کرنے پہ کوئی بھی راضی نہیں۔ جو بھی آئے گا وہ کہتا ہے بس صدیقی صاحب ہم آ گئے آپ کے پاس، اب کام شام آپ نے کرنے ہیں، ہمارا کام صرف آپ تک آنا تھا۔ جب کہ ہمیں کام والوں کی ضرورت ہے، تو ہمارے کام کے بندے بہت کم ہیں دنیا میں۔ اور بہرحال چونکہ میں نے آپ سے یہ عرض کی تھی پچھلی ویڈیو میں کہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو لا امپلیمنٹیشن باڈیز ہیں ان کا کیا رول ہے، کیسے لا کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ ایک لا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ اس انداز سے جینا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ یہ بات قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو مبہم ہیں، جو واضح نہیں ہیں، اس میں آپ کو آپشن ہے کہ آپ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ یہ آپ بہتر سمجھتے ہو کہ اس میں نفع کہاں ہے، نقصان کہاں ہے۔ لیکن جو واضح حکم ہیں ان کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اطاعت اور فرما برداری کے اصولوں کے مطابق جو بات اللہ نے کہہ دی کہ یہ کرنی ہے وہ کرنی ہے، چاہے نفع ہو یا نقصان۔ جس سے منع فرما دیا کہ دس از آل حرام، حرام اور منع ایک ہی لفظ ہیں تقریباً، تو جو منع فرما دیا جس کو حرام قرار دے دیا اسے ہمیں چھوڑنا ہے، نکالنا ہے، تو اس پہ کوئی بحث نہیں ہے۔ تیسری آپشن یہ ہے کہ جو باتیں کلیئر نہیں ہیں کہ کیا موٹر سائیکل پہ سفر کریں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ آپ خود بہتر سوچ سکتے ہو۔ کیا لاؤڈ اسپیکر پہ بیٹھ کے بات کریں تو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی آپشنل ہیں۔ تو آپشنل میں آپ خود جج ہو، خود ہی اسیس کر سکتے ہو، خود بہتر سوچ سکتے ہو کہ کس سے انسانوں کو فائدہ ہوگا، یہ ویڈیو بنانی چاہیے یا نہیں بنانی چاہیے، یہ جائز ہے ناجائز ہے۔ تو چونکہ جو باتیں واضح نہیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ انسانوں کا فائدہ، مخلوق خدا کا فائدہ کون سی بات میں ہے، تو یہاں کوئی اتنی مشکل بات نہیں تھی۔ پھر چونکہ قرآن پاک کی جو مزید تفسیر ہے اور تفصیل ہے
ایکٹیویٹیز کی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ تو اب 63 سال کی عمر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور 85 فتوحات ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر سال ایک جنگ لڑی جاتی ہوگی۔ تو آج ہم کون سی جنگیں لڑ رہے ہیں؟ ہم جہالت کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم بے وقوفی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم لاپرواہی کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کون کون سی جنگیں، یعنی دہشت گردی کی اور پتہ نہیں کیا کیا جنگیں ہم لڑ رہے ہیں۔ اور عموماً سیاستدان یہی کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ حالت جنگ جو ہے، اور ہم جو ظاہر ہے جب باہر نکلتے ہیں تو جدھر جاتے ہیں ٹریفک بند ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ رستے صاف کرو، اگر کانٹا بھی پڑا ہے تو اسے ہٹائیں، کوئی ایسی تکلیف دینے والی، یہاں تکلیفیں دینے والی رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں عوامی سطح پر بھی اور حکومتی سطح پر بھی۔ کون بچانے والا ہے، کون نکالنے والا ہے، یہ کہاں سے مسیحا آئے گا، کون کرے گا؟ تو بہرحال ہماری چونکہ ڈیوٹی ہے کہ ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، چاہے بات سے یا کام سے۔ تو کل ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ نوٹ نئے یوز کرنے ہیں، جس کو جتنے دینے ہیں اتنے اپنے ناپ تول کے 0 میٹر نوٹ دینے ہیں، واپسی کی توقع نہیں کرنی، تاکہ اس سے آپ کی شخصیت کا اظہار ہوگا کہ آپ کتنے نفیس آدمی ہیں، کتنی پاکی اور کتنی پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ نوٹوں سے ہی پتہ لگ جائے گا۔ نوٹ تو ظاہر ہے ویلیو کے لحاظ سے، چاہے وہ گندے ہیں یا صاف ہیں یا کورے ہیں یا نئے ہیں، ایک ہی جیسی ویلیو رکھتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کا پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے دنیا میں آ کے کیا سیکھا، کیسے جینا سیکھا۔ یہ جو اللہ نے رول دیے، ریگولیشنز دیے، پرنسپلز دیے، یہ لا ہیں ٹو امپلیمنٹ ان ٹو یور اون باڈی، اپنے وجود پر ان کا اطلاق کرنا ہے۔ اسی لیے ہم پابند سلاسل ہیں، کہہ لیں کہ ہم ہی پابند ہیں، ہم نے ہی اس کو لینا ہے۔ اب یہ جو دنیا میں قوانین بنائے گئے ہیں، ان کو کیا ہمیں امپلیمنٹ اپنے اوپر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو جتنے بھی حکومتیں پوری دنیا میں موجود ہیں، وہ جتنے بھی رول ریگولیشنز بناتی ہیں، نارملی وہ عوام الناس کی بہتری کے لیے بناتی ہیں، فلاح و بہبود کے لیے بناتی ہیں، تعمیر و ترقی کے لیے بناتی ہیں۔ جیسے ٹریفک کے قوانین ہیں، چاہے وہ یورپ میں ہیں یا عرب میں ہیں یا عجم میں ہیں یا پاکستان، ایشیا میں، افریقہ میں، سب جگہ ٹریفک قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ حادثات کم سے کم، اور حادثات ہوں ہی نہ۔ اول تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ حادثات کو روکنے کے لیے کام کیا جاتا ہے، لیکن وہ جو لوگ ہیں جو اشارے کی پابندی، ٹریفک سگنلز کی پابندی نہیں کرتے، آئی ول ریکویسٹ کہ یہ جو سپیڈ اوور سپیڈنگ ہے یا اشارے توڑنا ہے، ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں کرنا ہے اور قانون کو قانون نہیں سمجھنا، تو خدا را چونکہ آپ نے پہلے اسلام کے اوپر عمل نہ کر کے اپنی زندگی کا جو بیڑا غرق کر لیا ہے، اب ظاہری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اکثر یعنی ہر سال ایک ہی بندے کا بار بار موٹر سائیکل پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کبھی وہ غلطی کرتا ہے، کبھی دوسرا غلطی کرتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کو ہٹ کر کے ہر سال ٹانگ تلوا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، تو 3 مہینے 6 مہینے چرپائی پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو جتنی بھی ایجادات ہیں سائنس کی، ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جب اشارہ لگا دیا گیا ہے تو پھر ہم نے ٹریفک والوں سے اور فوجی جو ہائی لیول کی کمانڈ ہے ان سے یہ بات کی کہ جب صدر چوک میں اور مختلف چوکوں میں اشارے لگے ہوئے ہیں، پھر وہاں پر ایم پی والے کو، ٹریفک والے کو ہونے کا کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے یعنی وہ جو ہیڈ تھے بریگیڈیئر صاحب، انہوں نے کہا کہ صدیقی صاحب یہاں تو 6 مہینے بجلی نہیں ہوتی، پہلی بات تو ظاہر ہے وہ اشارے کیا کریں؟ تو دیکھیں اشاروں پر انویسٹمنٹ کی گئی ہے، سگنلز لگائے گئے ہیں، لیکن 6 مہینے جب بجلی نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو پھر وہ ظاہر ٹریفک والا کھڑا ہوا ہے، پھر ساتھ ایم پی بھی آ گئی۔ اب دونوں رشوت بھی لے رہے ہیں، رشوت لینا اور رشوت دینا دونوں حرام یعنی منع ہے، اور لینے والا رشوت اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ پھر بھی یعنی ملٹری ایم پی پولیس بھی لے رہی ہے، اور یہ بات ہم نے بریگیڈیئر صاحب سے کی تو بریگیڈیئر صاحب کہنے لگے کہ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، جو دے رہا ہے وہ بھی انسان ہے، تو تینوں کے اندر ایک ہی نیچر، ایک ہی مٹی ہے، یہ وردی پہننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، پیسہ سب کی ضرورت ہے، اور یہ لیگل کو اللیگل اور اللیگل کو لیگل کرنے کے لیے پیسے بنائی جاتے ہیں، ان کو اپنی آخرت کی فکر ہے کوئی نہیں۔
تو بہرحال ہم تو چونکہ دین بھی بنانا چاہتے ہیں، دنیا بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو بھی بنانا چاہتے ہیں، آپ کو ہنسانا بھی چاہتے ہیں، اور جو رو رہے ہیں ان کو رونے دھونے سے نکالنا بھی چاہتے ہیں۔ یہ میرا دوست ہے نا، یہ بس کبھی کبھی مجھے آوازیں دیتا رہتا ہے، اور جس کو جس سے پیار ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے تو جاتا ہے۔ ہمیں چونکہ آپ سے پیار ہے اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی پابندی کرنی ہے، اچھی طریقے سے گاڑی چلانی ہے، زندگی کی گاڑی بھی اچھی چلانی ہے، اوور سپیڈنگ نہیں کرنی ہے، اوور ٹیک زیادہ نہیں کرنا، احتیاط احتیاط احتیاط۔ ہوشیار پیارے پیارو یہ دشت ہے ٹھگوں کا، ہوشیار پیارے پیارو یہ دشت ہے ٹھگوں کا، یہاں ذرا چک نگاہ ٹوکی مال دوستوں کا۔ ہوشیار پیارے پیارو یہ دشت ہے ٹھگوں کا، یہاں ذرا ٹک نگاہ چوکی مال دوستوں کا۔ تو یہ جو دوست ہیں یہ بھی آپ نے دیکھ سن کر بنانے ہیں، کہ ایسے دوست نہ بنا لیں کہ جو آپ کا مال ہی لے اڑیں۔ اور دوستوں کی تعلیم اور تربیت کی جو درسگاہ ہے اس کا اہتمام کرنا ہے، کہ دوست مختلف مکتبہ فکر سے آئیں گے، اور ان کو آپ نے آنیسٹ بنانا ہے، ڈیڈیکیٹڈ بنانا ہے، ہارڈ ورکنگ کرنا ہے، اور کام سے جی نہیں چرانا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دو پرابلمز ہیں، ایک چوری، دوسرا کام چوری۔ اگر چوری اور کام چوری سے نکل جائیں، ہر آدمی کہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، یہ کام میں نے کرنا ہے، تو جب ایک ہی کام کو 5-10 آدمی کریں گے، اور اس کی مثال دی جا سکتی ہے کہ وہ جو لوگ جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک ہٹ لگتی ہے، بال ایک طرف جاتی ہے، لیکن 4-5 جو کھلاڑی ہیں یا جتنے بھی کھلاڑی ہیں سب اپنی جگہ الرٹ ہوتے ہیں، سب گیند کا پیچھا کرتے ہیں، اور گیند ظاہر ہے کسی ایک نے پکڑنی ہے، بعض کا 2 کی مدد سے وہ جو وکٹ کیپر ہے اس کے ہاتھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو ٹیم ورک ہے، جب تک یہ گھروں میں واپس نہیں آئے گا، اداروں میں واپس نہیں آئے گا، ہر آدمی کو شوق ہوتا کہ یہ کام میں کرتی، کچن کا کام میں کرتی، کھانا میں پکاتی۔ اب اکثر گھروں میں یہ ڈیوٹیاں بانٹ لی ہیں کہ فجر کی یعنی صبح کا ناشتہ ایک نے پکانا ہے، تو دوپہر کا دوسرا، تو شام کا کھانا کوئی اور۔ تو یہ عجیب دنیا بن گئی۔ پہلے سب مل کے کام کرتے تھے، یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے۔ تو اب وہ جو احساس ذمہ داری ہے اس سے ہی لوگ نکلتے جا رہے ہیں۔ تو لیکن آپ نے جو اسلامک لا ہیں ان کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو یو ول بیکم دا اسلامک پرسنالٹی۔ اسلامک پرسنالٹی مینس ٹو کیپ این آئی آل دا ٹائم آن دی شریعہ۔ بس اگر آپ اسلامی شخصیت بننا چاہتے ہیں اور دین، دنیا اور آخرت میں کوئی مقام بنانا چاہتے ہیں تو یہ جو اسلامک لا ہے اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ although it is very difficult today to follow، لیکن اس سے زیادہ مشکل نہیں ہے جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا وقت تھا، وہ زیادہ مشکل وقت تھا، چونکہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی عام نہیں تھی، صرف انہی کو عقل و فہم کی باتیں سمجھ آتی تھیں جن کو اللہ سمجھانا چاہتے تھے۔ اور آج چونکہ ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ آپ ایسے کلک کرتے ہو، یہ جو ویڈیو بنانے کا نظام ہے یہ بھی میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں کہ اس وقت ویڈیو بنانا یوں کہہ لیں کہ یہ صرف 2000 روپے کا خرچہ، یا 1000 میں بھی، یعنی یہ ویب کیم لگانا ہے، ایک مائکرو فون لگانا ہے جس سے آپ کی آواز ریکارڈ ہو جائے گی، اس سے ویڈیو، اور یوٹیوب فری ہے۔ تو یعنی یہ جو درس و تدریس کا کام ہے، یا دعوت و تبلیغ کا کام ہے، یا اچھی باتیں دنیا تک پہنچانا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی مطلب کوشش کرنا، تو ظاہر ہے ہم آپ کو بتا کر کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو رستہ بتا رہے ہیں کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ دنیا اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، جدھر دیکھیں گے آپ یہ ہمارے پیچھے یہ سارے کاغذی پھول ہیں، اور کاغذ آج دنیا میں بہت مہنگا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کی تھی کہ نوٹوں کا خیال کیجئے، ناجائز خرچ نہ کیجئے، ناجائز کمائی نہ کیجئے، لوگوں کا مال نہ کھائیے، یعنی حرام کھانے سے اجتناب کریں گے تو پھر انشاءاللہ بیماریوں سے، نحوستوں سے، الاؤں بلاؤں سے بچے رہیں گے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کثرت رکھیے، ہر وقت اسے پڑھتے رہیے، اور
اپنے خواب لوگوں سے شیئر نہ کیجیے، چونکہ دنیا میں ایسی بھی باتیں بن چکی ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگ آپ کے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، کوئی ستاروں سے آگے کے حالات بتاتے ہیں، کوئی استخارہ کرتے ہیں، کوئی کچھ کرتے ہیں، تو اللہ پر ایمان ہی نہیں رہا۔ یعنی اتنے علوم دنیا میں آ چکے ہیں کہ وہ آپ کو ایمان والے رستے پر تو جانے ہی نہیں دے رہے۔ ایون دین وی آر اسٹرائیونگ آر بیسٹ کہ آپ ایمان پر آئیں گے، سب کچھ اللہ کے سپرد کریں، سب کچھ اپنا جان، مال، اولاد، ایوری تھنگ اللہ کے سپرد۔ پھر اللہ ہی سے کہیں کہ یا اللہ ہم نے تیرے رستے پر چلنا ہے، اب اس میں ہماری مدد فرما دے۔ یا اللہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے سیدھے سادے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، ہماری مدد فرما، چونکہ دنیا میں جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، ہیرا پھیری بھی ہے، لیکن اگر آپ عقل کریں گے تو پھر موج لگے گی۔ اگر آپ نے عقل نہ کی، یعنی اپنی گاڑی کھڑی کر کے لاک ہی نہیں کی، تو پھر تو ظاہر ہے مال دوستوں کا تو کوئی اور لے جائے گا۔ تو ایسی دوستی سے ہم باز آئے جو رات کو جگائے اور دن کو تڑپائے، ایسی محبت سے ہم باز آئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔